بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ دوستو، آج بات کرتے ہیں جنرل باجوہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ملے گا۔ 29 نومبر کو ریٹائر ہونے والے جنرل باجوہ پاکستانی فوج کے 10ویں آرمی چیف تھے، جن کی آمدن سے کئی گنا زیادہ ان کے اثاثوں کی مالیت ہے، اور ان کے اربوں روپے کے اثاثوں نے ان کی گرتی ہوئی مقبولیت کو مزید دھچکا دے چکا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو 6 سال میں بیرون ملکوں میں کتنے تحائف ملے اور ان کی کیا مالیت ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد کروڑوں روپے کے ساتھ ان کو کتنے پلاٹ اور کتنی زرعی زمین ملے گی، اور ان کو مزید کیا کیا مراعات ملیں گی؟ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کہاں رہیں گے کہ سب سے بڑھ کر آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر کو پلاٹ اور زرعی زمین کس شخص نے دینا شروع کی تھی؟ فیکٹ نمبر 1۔ دوستو، جب پاکستان بنا تو اس وقت فرسٹ کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی کوئی پاکستانی نہیں تھا، بلکہ ایک برٹش آرمی جنرل فرینک ویلٹن میسرے تھا۔ اس نے پاکستان آرمی کو 15 اگست 1947 سے لے کر 10 فروری 1948 تک کمانڈ کیا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تبدیل کر دیا، لیکن جنرل فرینک ویلٹر جب رہے تو ان کو فوج کے ایک بریگیڈیئر کا خط ملا، جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ اس آدمی کو ایک رہائشی پلاٹ دیا جائے۔ جنرل فرینک نے اس کے مطالبے کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ آرمی کے رول اور ضوابط و قواعد کے خلاف ہے، کسی افسر کو خلاف ہے کہ کسی افسر کو پلاٹ دیے جائیں۔ خیر، اس وقت تو یہ بات زیادہ توجہ حاصل نہیں کر سکی، لیکن یہ بریگیڈیئر صاحب کے دل میں یہ بات ہمیشہ موجود رہی، اور پھر 4 سال بعد یہی بریگیڈیئر پاکستان کا آرمی چیف بن گیا، اور اس نے آرمی آفیسر کو پلاٹ کے ساتھ ساتھ زرعی زمین دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ آرمی چیف کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے واحد فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان تھے، جنہوں نے 1958 میں آئین معطل کر کے سب سے پہلا مارشل لا لگایا تھا۔ جنرل ایوب بعد میں محترمہ فاطمہ جناح کو غیر شفاف انتخابات میں ہرا کے صدر پاکستان بن گئے، لیکن ان کے دور میں فوج کے افسران کی طاقت اور دولت میں بے انتہا اضافہ ہوا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایوب خان کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس فوجی افسر کے عزائم ٹھیک نہیں، اور اسی لیے فوری طور پر ایوب خان کو مشرقی پاکستان ٹرانسفر کر دیا گیا، اور ان کی وہاں پر کڑی نگرانی شروع کرا دی گئی۔ تاہم قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد سیاستدانوں کے اختلاف اور غیر سنجیدگی نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اقتدار میں آنے کا موقع فراہم کیا، اور یہ ایک نہ تھمنے والا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ فیکٹ نمبر 2۔ دوستو، قیام پاکستان سے لے کر 60 کی دہائی تک پاکستان کی فوج میں افسران اور سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، اسی لیے تقریباً سبھی کو کمرشل اور رہائشی پلاٹ دیے جاتے تھے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آرمی کے رولز بھی بدلنے لگے اور صرف آفیسر کے رینک کو دیکھ کر دیے جانے لگے۔ فوج میں کمیشن لیتے وقت ایک فارم فل کرایا جاتا ہے، جس میں ان پلاٹ کی کم قیمت ادا کی جاتی تھی اور باقی کی قیمت آسان قسط میں ادا کی جانے لگی۔ یوں اس طرح پلاٹ ملنے لگے۔ ایک کور کمانڈر چاہے وہ آرمی چیف بنے یا نہ بنے، اس سے مختلف شہروں میں پلاٹ دیے جاتے ہیں، جبکہ آرمی چیف کا عہدہ ملنے والے شخص کو الگ سے بھی پلاٹ حاصل ہوتے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں آرمی چیف ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، اور فوج کا سپہ سالار
صدر، وزیر اعظم اور چیف جسٹس سے بھی بڑا بن جاتا ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا، اور جب کوئی آرمی چیف ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اسے کروڑوں روپے کیش کی مد میں دیے جاتے ہیں، اور لاکھوں روپے کی پینشن کے علاوہ وہ کچھ ملتا ہے جو کہ جان کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک 4 اسٹار جنرل ریٹائرمنٹ کے بعد 3 نوکر اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، جس کی تنخواہ پاکستانی گورنمنٹ ادا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ کمرشل پلاٹس تقریباً 1600 گز کا اور 100 ایکڑ زرعی زمین بھی ملے گی، جس سے حاصل ہونے والی رقم آرمی چیف کی ہی ہوگی۔ فیکٹ نمبر 4، جنرل باجوہ 11 نومبر 1960 کو گجرانوالہ کے علاقہ گکھڑ منڈی میں ایک پنجابی فیملی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد کا تعلق بھی پاک فوج سے ہی تھا، جو کہ دوران ملازمت ہی انتقال کر گئے۔ جنرل باجوہ نے 1978 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا، اور پھر ترقی کرتے کرتے 29 نومبر 2016 کو آرمی چیف بن گئے، اور ان کا تعلق اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ گھریلو تعلقات ہیں، جس کی بنا پر ان سے 3 سینئر آفیسر جنرل تھے، ان کو رد کر کے ان کو 4تھے نمبر سے اس نے اٹھایا اور آرمی چیف بنا دیا۔ اور اس کے بعد پاناما لیکس آنے کے بعد جبکہ عدالتوں نے نواز شریف کو نااہل کیا، اور اس وقت اس کی بھی نواز شریف کی نہیں بنتی تھی، تب یہ نااہل ہو گئے اور وزیر اعظم سے برطرف کر دیے گئے، اور اس کے بعد عمران خان کا رستہ آسان ہو گیا اور اس کے لیے اقتدار کا رستہ کھل گیا۔ تو اس کے بعد جبکہ اس کے ساتھ بھی نہ بنی، اور نہ بننے کے بعد جنرل باجوہ نے امریکہ کے ساتھ مل کر رجیم چینج آپریشن کر کے ہمارے اوپر ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کر دی۔ فیکٹ نمبر 5، جنرل باجوہ کیسے اتنے امیر ہو گئے؟ دوستو، باجوہ کے خاندان، بیوی، بہو اور بیٹے کے اثاثوں کے بارے میں بتانے والے صحافی احمد نورانی نے جنرل باجوہ کی وہ رپورٹ شائع کر دی جس نے باجوہ کو مزید متنازع کر دیا، اور ان کے 6 سالوں میں ان کے اثاثوں میں بے حد اضافہ ہوا۔ جنرل باجوہ جب آرمی چیف بنے تو ان کی بیگم کے ٹیکس ریٹرن 0 تھے، لیکن 2021 میں FBR کے مطابق ان کی بیگم نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ کو 3 بار تبدیل کرایا، پہلی بار 17 ستمبر 2017 کو، اور دوسری بار 2 نومبر 2017 کو، اور تیسری بار 8 نومبر 2017 کو۔ اس سٹیٹمنٹ کے مطابق DHA لاہور فیز 3 میں ایک 8 مرلے کے کمرشل پلاٹ کی مالک تھیں، جس کی مالیت اس وقت 30 لاکھ روپے لکھوائی تھی، حالانکہ وہاں پر 1 مرلے کی قیمت تقریباً 20 لاکھ روپے ہے۔ اور اس کے بعد اس نے 1 کنال کے پلاٹ اسلام آباد بحریہ ٹاؤن میں، جس کی قیمت اس نے 15 لاکھ روپے لکھوائی تھی، اور ایک DHA فیز 4 میں ایک گھر کی قیمت اس نے 25 لاکھ روپے لکھوائی تھی۔ حیران ہوئے ان کرپشنوں پر کہ جہاں پر 1 مرلے کی قیمت 25 سے 30 لاکھ روپے ہے، وہاں پر یہ لوگ 1 کنال کی قیمت 15 لاکھ روپے لکھوا رہے ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، جنرل باجوہ کی بیگم کے ساتھ ساتھ احمد نورانی نے اپنی اسی رپورٹ میں جنرل باجوہ کی بہو ماہنور کے اثاثوں کی تفصیلات بھی جاری کر دی، جنہیں جان کر آپ کو حیرت کا ایک جھٹکا لگے گا۔ جنرل باجوہ کی بہو ان کے بیٹے ساتھ سے شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہی ارب پتی بن گئی۔ 2 نومبر 2018 کو ماہنور اور سعد باجوہ کی شادی ہوئی، اور یہ دونوں ہی دبئی شفٹ ہو گئے، لیکن اتنے عرصے میں ماہنور کے والد اور اس کی بہنیں کروڑ پتی بن چکی تھی۔ اور اس کے بعد ایک رپورٹ میں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی وہاں دبئی میں انہوں نے اپنی آئل اینڈ گیس کی ایک کمپنی بنا لی، جس میں وہ خود اس کی مینیجر ہے۔ فیکٹ نمبر 7، ان اثاثوں کے لیک ہونے کے بعد اب یہ سوال اٹھنے لگا کہ جنرل باجوہ کہاں رہے ہیں، دبئی میں یا پھر اپنے بیلجیم والے فارم ہاؤس پہ، جس کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہے۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس باجوہ نما شخص کی ساری ہسٹری پتہ چل چکی ہوگی، کیونکہ ویسے تو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس نے قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ تو اگر آپ بھی اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو ضرور کمنٹس میں لکھیے گا، تاکہ ہم اپنی ویڈیو میں اس کو شیئر کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔